میں نے بچہ سمجھ کر ایک 16 سالہ لڑکے کو گھر نوکر رکھ لیا۔ وہ میری بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں جب گھر آتا تو میری بیوی کے کمرے میں موجود ہوتا، مجھے دیکھتے ہی گھبرا جاتا اور کمرے سے باہر نکل جاتا۔ میں جب اسے کسی کام کی وجہ سے ڈانٹتا تو میری بیوی غصہ ہو جاتی۔ ایک دن میں گھر جلدی آ گیا، میری بیوی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، دوسری چابی میرے پاس تھی۔ میں نے چابی لگا کر دروازہ کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ جس میں بچہ سمجھ رہا تھا وہ تو ایک میری سہیلی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، مگر اس نے بیوٹی میں بھی اپنے کردار کو بہت مضبوط رکھا تھا۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ جیسے ماں ہے ویسی بچی بھی ہوگی۔ میں نے اپنی سہیلی کا احساس کیا اور اسے کہہ دیا کہ جہیز کے نام پر مجھے تنکا بھی نہیں چاہیے۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی تھی اور میرے سامنے اپنی بیٹی سے کہہ بھی دیا تھا کہ تم نے میری سہیلی کو ساس نہیں سمجھنا، تم نے اس کو ہمیشہ ماں کا درجہ دینا ہے۔ اگر کبھی مجھے علم ہوا کہ تم نے میری سہیلی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں اپنی سہیلی کی ہی سائڈ لوں گی۔ آسیہ کی باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہو چکی تھی۔ میں نے عاصم کو شانزے کے رشتے کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، امی آپ دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے۔ میں نے شادی کی جلدی مچا دی تھی۔ ایک ہی مہینے میں شادی کر کے شانزے کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ میں نے عاصم سے کہہ دیا کہ بیٹا میں تمہارے لیے ایک یتیم بچی لائی ہوں، اس کے معاملے میں تم خدا سے ڈرتے رہنا۔ وہ تو پہلے خدا سے ڈرنے والا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری کہی ہوئی بات کو میرے لیے وبال بنا دے گا۔ شادی کے پہلے 2-3 دن عاصم مجھ سے شیر مارتا رہا۔ وہ میرے سامنے شانزے کو مخاطب بھی نہیں کر رہا تھا۔ شانزے بھی بے چین ہوئی تھی۔ میں نے دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اب تم دونوں میرے بچے ہو، میرے سامنے ایک دوسرے کا خیال رکھو کہ تم اندر تک سرشار ہو جاؤں گی۔ عاصم مسکرا دیا اور بولا، امی یہی بات میں نے بھی شانزے کو سمجھائی تھی، مگر وہ کہنے لگی کہ اگر میں اسے آپ کے سامنے مخاطب کروں گا تو شاید آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ مجھے شانزے کی یہ بات چیت عجیب لگی تھی۔ میں بولی، ارے شانزے ایسی بات تمہارے دل میں آئی بھی تو کیسے؟ میں نے دیکھا تھا وہ بڑی شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، نہیں امی، میں وہ مطلب نہیں تھا، دراصل میں چاہتی ہوں کہ عمر بھر عاصم کے لیے نمبر 1 آپ بھی آپ کا درجہ نہیں لینا چاہتی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ جب بیٹھی ہوں تو ہم دونوں میاں بیوی اپنی باتوں میں مشغول ہو کر آپ کو نظر انداز کر دیں۔ مجھے شانزے کی یہ بات اچھی لگی تھی۔ میں نے اس کے سر پر پیار دیا اور ڈھیروں دعائیں بھی دی۔ اگلے ہی دن شانزے نے مجھے گھر کے کام کرنے سے روک دیا۔ وہ کہنے لگی، اب آپ کی بیٹی گھر آ گئی ہے، آپ نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے اس کی بات مان کر اس کا مان رکھ لیا۔ اب وہ پورے گھر میں دوڑی پھر رہی تھی۔ اس نے ایک ایک چیز کا ہولڈ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں بولی، شانزے بیٹا تم تو تھک چکی ہوگی۔ شانزے نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، نہیں امی، مجھے اتنا سا کام کیا کہتا ہے، میں تو کام کرنے کی عادی ہوں۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اگلے ہی دن عاصم اپنے ساتھ ایک مرد ملازم کو لے آیا۔ مجھ سے عاصم کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں بولی، بیٹا اس ملازم کی کیا ضرورت ہے؟ عاصم بولا، امی شانزے کل دن بھر کام کرتی رہی، اس لیے رات میں سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، وہ ساری رات بے چین رہی تھی۔ امی وہ نئی نویلی دلہن ہے، اس بیچاری پر ایک دم سے گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی ہے، اس لیے میں یہ ملازم لے آیا ہوں۔ ایک مرد کو ملازم رکھنے پر میں بالکل بھی آمادہ نہیں تھی، اس لیے بولی، عاصم میں شانزے کا ہاتھ بٹا دیا کروں گی، لیکن تم اس ملازم کو جہاں سے لے کر آئے وہیں واپس بھی چھوڑ دو۔ عاصم نے می جان نے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، امی اگر آپ مدد کروانا ہی چاہتی ہیں تو پھر کل کیوں نہیں کروائی؟ اب میں ساجد کو لے آیا ہوں، یہ میرے آئے ہیں 100 پیر تھے، مگر اب اس نوکری کو ختم ہو گئی ہے، اس لیے اسے یہاں لے کے آیا ہوں۔ میں غصے سے بولا، عام تمہارا گھر ہے، تمہاری بیوی ہے، جو دل میں آتا ہے کرو، مگر کل کلا کو جب کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو مجھ سے گلا مت کرنا۔ عاصم نے کندھے اچکا دی اور ساجد کو گھر کے کام سمجھانے لگا۔ میں تو عاصم سے سخت ناراض تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اگر اس بات کا علم شانزے کو ہو جاتا کہ اس کے شوہر نے ایک مرد کو گھر میں ملازم کے طور پر رکھ لیا تو وہ یقیناً برا مناتی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں اس کو باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرا یہ انتظار بھی ختم ہو گیا۔ شانزے اپنے کمرے سے باہر آئی تو کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور بولی، شانزے کچن میں مت جاؤ۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، بولی، کیوں، کیا بات ہے امی، سب خیر تو ہے نا؟ میں بولی، شانزے تمہارا شوہر آج مرد ملازم کو گھر اٹھا کر لے آیا ہے۔ میں بھی بات کر ہی رہی تھی کہ وہیں پر عاصم بھی آ گیا۔ وہ بولا، شانزے میں تمہاری سہولت کی خاطر ایک ملازم کو گھر لے آیا ہوں۔ عاصم کی بات سن کر شانزے کھل اٹھی تھی۔ وہ بولی، عاصم یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے اکیلے کام کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو اس جگہ سے اٹھ گئی تھی کہ یہ دونوں میاں بھی پاگل ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ میں تو اندر باہر آنے جانے والی عورت تھی، بیٹا تو سارا دن اپنے آفس میں رہتا ہے، اب کس طرح بہو کو ایک غیر محرم کے پاس چھوڑ کر جایا کروں گی۔
مجھے شادی بیاہ دکھ درد میں شرکت کے لیے اچانک ہی جانا پڑ جاتا تھا. پھر یہ بھی تھا کہ میں نے ساری زندگی بھی محرم اور نامحرم کی تمیز میں ہی گزار دی تھی. میں یہ بات فخریہ کہہ سکتی ہوں کہ آج تک کسی غیر محرم شخص نے مجھے ننگے سر نہیں دیکھا. میرا بیٹا بھی دیندار تھا، نہ جانے وہ یہ سب کیسے کر بیٹھا. خیر میں سر شام میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی. میں ایک طرح سے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی. رات کے کھانے کا وقت ہوا تو میرے کمرے کے دروازے پر بار بار دستک ہونے لگی، مگر میں کچھ بھی کہے بنا لیٹی رہی. میں نے اپنی طرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا. میں جانتی تھی کہ اب عاصم مرد ملازم کو گھر میں رکھنے نہیں دے گا. صبح میں اپنے کمرے سے بھی تبھی باہر نکلی جب عاصم آفس کے لیے نکل گیا. میں باہر آئی تو گھر میں موجود بڑی خاموشی محسوس ہوئی. میں نے سوچا جا کر شاندے کی کلاس لے دی ہوں کہ تم نے اپنے شوہر کو منع کیوں نہ کیا. میں نے دستک دیے بنا ہی شاندے کمرے کا دروازہ کھول دیا. سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں دم بخود رہ گئی. میری بہو ساجد سا بڑی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی. میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور باہر نکل آئی. میں نے اپنی طرف سے غصے کا اظہار کیا. مجھے علم تھا کہ میری بہو ابھی بھاگی ہوئی میرے پاس آئے گی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب